مولانا عبدالاحد فکرد ندوی صاحب کا جمعہ خطبہ اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرمایا گیا لو كانت الدنيا عند الله مثل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اگر اس دنیا کی حقیقت، اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس حقیقت کو مجھے اور آپ کو اپنے دلوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ آج اس حقیقت کو ہم نے زبان سے تو ادا کیا ہے، کانوں سے تو سنا ہے، لیکن اس بات کی حقیقت کو ہم نے اپنے دلوں میں نہیں اتارا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں جڑ پکڑ رہی ہے، اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ فرمایا گیا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ دنیا کی محبت کو دلوں سے اتارنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کی محبت دلوں سے کب اترے گی؟ جب یہ حقیقت ذہن و دماغ کے دریچوں میں بیٹھ جائے کہ اس پوری دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا ہے دنیا کی حقیقت کو، دنیا کی قیمت کو۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے بالمثال یتضح المقال، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک مردار بکری کے کان کٹے ہوئے بچے کے پاس سے۔ ایک تو مردار بکری، دوسرے مردار بکری کا بچہ، تیسرے کان کٹا ہوا، عیب در عیب در عیب۔ ظاہر مردار بکری کو کون لینا پسند کرے گا؟ وہ بھی بچہ، وہ بھی کان کٹا ہوا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا کہ بتائیے کہ اس کو کون خریدے گا؟ حضرات صحابہ نے عرض کیا حضرت قیمت تو دور کی بات ہے، یہ وہ چیز ہے کہ اس کو کوئی مفت میں بھی لینا پسند نہ کرے۔ ظاہر ہے مردار بکری کا بچہ، وہ بھی کان کٹا ہوا، کون لے گا؟ کوئی مفت میں بھی دے تو آدمی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ سامنے والا اس میں اپنی انسلٹ محسوس کرے گا۔ انسلٹ یعنی بے عزتی، وہ سمجھے گا کہ میرے ساتھ بے عزتی کا معاملہ کیا جا رہا ہے، مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے، اسی لیے بکری کا بچہ مردار کان کٹا ہوا مجھے لا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ لوگ اس کو اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، مفت میں
دینا بھی پسند نہیں کرتے، مفت میں لینا بھی پسند نہیں کرتے، پیسے دے کر خریدنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے پوری دنیا کی حقیقت کو اس طرح سمجھایا کہ جس طرح تمہاری نظروں میں اس مردار بکری کے کان کٹے ہوئے بچے کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی قیمت اس سے بھی زیادہ بے وقت ہے، بے حیثیت ہے، اتنی بھی قیمت نہیں ہے۔ جس طرح تمہارے آنکھوں کے سامنے اس مردار بکری کے بچے کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے زیادہ بے وقت اور بے حیثیت چیز اللہ کے نزدیک یہ پوری دنیا ہے۔ اس حقیقت کو ہمیں اپنے دل و دماغ کے دریچوں میں اچھی طرح بٹھانا ہوگا۔ جب یہ بات بیٹھ جائے گی کہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، ایک مردار بکری کے بچے سے بھی زیادہ بدتر ہے، تو پھر یقین مانیے آہستہ آہستہ اس دنیا کی محبت جو دلوں میں جڑ پکڑ چکی ہے رفتہ رفتہ کم ہوگی۔ جب یہ دنیا کی محبت دلوں سے کم ہوگی تو پھر آخرت کی محبت دل میں پیدا ہوگی، جو کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے کہ ہم دنیا پہ رہ کر آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں، آخرت میں جنت میں جانے کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور جہنم سے بچنے کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اس کی ہم تیاری کریں۔ آج ہم اپنے بھائیوں کو حقوق سے اس لیے محروم کرتے ہیں کیونکہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ قرض لیتے ہیں، دینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ دنیا کی محبت دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ماں باپ کو کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، خرچہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اپنے میراث میں بہنوں کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، یہیں سے رشتے بگڑتے ہیں، یہیں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، یہیں سے آدمی آخرت کو فراموش کر کے صرف دنیا دنیا بکتا ہے اور اسی کے پیچھے مرتا ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھ کر اس کو اپنے دل و دماغ کے دریچوں میں بٹھانے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر یہ حقیقت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے پھر انشاءاللہ حقوق کی ادائیگی میں آسانی پیدا ہو، پھر وہ حق کی ادائیگی کے لیے دوڑ کر آگے بڑھے گا۔ کسی کا حقوق، کسی کا حق مارا ہے، فوری طور پر حق ادا کرے گا، اس لیے کہ دنیا میں تو بچ سکتا ہے لیکن آخرت میں نہیں بچ سکتا۔ دنیا کی کرنسی مال ہے، آخرت کی کرنسی اعمال ہے۔ یا ہم نے دنیا میں حق دے دیا، قرض اتار دیا، مسئلہ حل، وراثت دے دیا، مسئلہ حل، پڑوسیوں کے حقوق دے دیے، مسئلہ حل، ماں باپ کو کھانا کھلایا، مسئلہ حل، کپڑے پہنایا، مسئلہ حل، ان کی خدمت کی، مسئلہ حل، بیمار پڑنے پر ڈاکٹر کے پاس لے گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن ان حقوق کی ادائیگی میں ہم نے کوتاہی کی صرف اس لیے کہ میرا پیسہ جائے گا۔ دنیا کی محبت دلوں میں گھر کر چکی ہے اور پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تو پھر یاد رکھیے آخرت میں ہمیں اعمال اس کے بدلے میں صاحب حق کو ادا کرنے پڑیں گے۔ وہ قیامت کے دن مفلس ہوگا، فقیر ہوگا، بھکپتی بنے گا جو دنیا میں لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں ان کے حقوق کی ادائیگی اس کے ذریعے، اس کے اعمال کے ذریعے کی جائے گی۔ مثال کے طور پر زید نیکیوں کا پہاڑ لے کر قیامت کے دن حاضر ہوا ہے، 5 وقت کا نمازی بھی تھا، تہجد گزار بھی تھا، ذکر و اذکار، تلاوت اور دعا کی پابندی بھی تھی، سب کچھ نیک اعمال کرتا تھا، لیکن کسی کا حق دبایا تھا، کسی کا قرض لے کر بیٹھا تھا، ادا نہیں کیا، کسی کی وراثت ہڑپ کی تھی، ماں باپ کو ستایا تھا، پڑوسیوں کا دل دکھایا تھا، یا کسی کو گالی دی تھی، کسی کے خلاف سازش کر کے
اس کو محلے میں گاؤں میں نیچا کرنے کی کوشش کی تھی، کسی پر تھپڑ مارا تھا وغیرہ وغیرہ، کسی یتیم کا مال کھایا تھا، کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگایا تھا، لوگوں کے حقوق کو دبا کر آیا، لوگوں کے حقوق کو ہڑپ کر کے آیا، دنیا میں اس کی ادائیگی کی فکر نہیں کی۔ جب وہ آخرت میں پہنچا ہے تو اس کے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہے، نیکیوں کا سمندر ہے۔ اب آئے گا خالد، کہے گا تمہیں میں نے 1,00,000 روپیہ قرضہ دیا تھا، تم نے ادا نہیں کیا، لاؤ۔ اب یہاں کی کرنسی مال نہیں ہے، دنیا میں 1,00,000 روپیہ دیتا، آخرت میں مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن چونکہ اس نے دنیا میں کرنسی ادا نہیں کی تھی، اب آخرت میں 1,00,000 روپیے کے بدلے اس کی نیکیاں اس کو نکال کر، زید کی نیکیاں خالد کو دے دی جائے گی، خالد نیکیوں سے بھرپور ہو کر لوٹے گا۔ ابھی خالد گیا نہیں تھا، عبد الرحمن آ گیا، اس نے کہا کہ آپ نے وراثت میں میرا حق ادا نہیں کیا، مجھے 50,000 روپے پہنچتے تھے تمہاری طرف سے، تم نے ہڑپ کر لیا تھا اور زوری اور دادا گیری کی تھی، میں نہیں دیتا، کیا کرتا ہے تو، میں دیکھ لیتا ہوں، کہ تو نے دنیا میں کہا تھا، سو دنیا میں تو بچ گیا، آج آخرت ہے، پکڑ کی جگہ ہے، یہاں دنیا کا کوئی طاقتور انسان بچ نہیں سکتا، لے کر آؤ 50,000 روپیہ۔ اب 50,000 روپیہ وہاں تھوڑی چلے گا، روپیہ دنیا میں چلتا ہے، آخرت میں اعمال چلتے ہیں۔ زید کی نیکیاں نکال کر 50,000 روپے کے بقدر اس کو دے دی جائے گی۔ عبد الرحمن نیکیاں لے کر چلا جائے گا، عبد الرحمن ابھی گیا نہیں تھا، عبداللہ آ گیا، عبداللہ کہے گا تو نے محلے میں مجھے رسوا کیا تھا، میرے خلاف سازشیں کی تھی، لے آ میرا حق دے دے۔ اب اس کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اب وہ نہیں گیا، چوتھا آ گیا، عبد الصمد آ گیا، اس نے کہا کہ آپ نے مجھے گالیاں دی تھی، لے آ۔ اب وہ نہیں گیا، پانچواں آ گیا، باپ کی صورت میں، ماں کی صورت میں، کہ میں فقیر تھی، میں فقیر تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، لے آ۔ اب یہ دے رہا ہے، لوگ کم نہیں ہو رہے، حقوق بہت دبائے ہیں، لوگوں کے بہت حقوق کو مارا ہے۔ اب یہ دے کر کنگال ہو گیا، خالی ہاتھ لے آیا تھا، سمندر، نیکیوں کا سمندر، لیکن لوگوں کے حق کو اس نے مارا تھا دنیا میں، اب سب نے اپنا حق لے لیا، اب یہ بھکپتی بن گیا، کنگال، فقیر، کچھ نہیں ہاتھ میں، زیرو۔ لیکن ابھی حقوق والے باقی ہیں۔ اب عثمان آ گیا، اس نے کہا میرا بھی تو حق باقی ہے کہ تم نے میرے پڑوسی ہونے کے بعد میری فلاں زمین کو تم نے ہڑپ کیا تھا، میری زمین تم نے اپنے قبضے میں لی تھی، مجھے تم نے فلاں طریقے سے ستایا تھا، تمہارے درختوں کے پتے میرے گھر کے آنگن میں گر رہے تھے، اور ہم نے تمہیں بار بار بتانے کے باوجود تم نے اس کے لیے کوئی بندوبستی کا انتظام نہیں کیا تھا، لے آ۔ اب زید کے پاس تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ لوٹا چکا ہے۔ اب کیا کیا جائے گا؟ اب عثمان کے گناہ زید پر لادے جائیں گے اور زید کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ حقوق کی ادائیگی کا وقت دنیا ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ یہاں حق ادا کر دیا، ہم بچ گئے، اگر حق ادا نہیں کیا تو ہم پکڑے گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں میرے پاس طاقت ہے، میں محلے کا سب سے بڑا طاقتور آدمی ہوں، میرے نوجوان بیٹے ہیں، میں سامنے والے سے لڑ کر دکھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں آپ لڑ کر دکھائیں گے، آخرت میں کس مائی کے لال میں دم ہوگا کہ وہ خدا سے لڑ کر دکھائیں؟ کس مائی کے لال میں دم ہوگا؟ کس میں طاقت ہوگی کہ وہ اللہ سے بھی لڑ کر دکھائے، جہنم سے بھی لڑ کر دکھائے؟ اس لیے آج موقع ہے حقوق کی ادائیگی کا، یہاں کر لیں گے وہاں بچ جائیں گے، یہاں نہیں کریں گے وہاں پکڑے جائیں گے۔ یہ محشر ہے، یہاں سننی پڑے گی داستاں میری۔ یہ دنیا ہے، یہاں تم کاٹ سکتے ہو زباں میری۔ یہ دنیا ہے، یہاں تم کاٹ سکتے ہو زباں میری، مگر محشر میں سننی ہی پڑے گی داستاں میری۔ دنیا میں ہم بچ سکتے ہیں لیکن آخرت میں کوئی نہیں بچ سکتا۔ تب دنیا کی محبت دل سے اتر جائے تو انسان حقوق کو ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور یہ محبت جر پکڑ جائے تو پھر انسان ایک پیسہ دینے کے لیے 70 مرتبہ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابہ نے اس حقیقت کو سمجھا تھا، لہذا انہوں نے آخرت کے لیے دنیا میں ہر قسم کی تکلیفوں کو برداشت کیا، ہر قسم کی قربانیوں کو انہوں نے برداشت کیا، لیکن آخرت کے معاملے میں انہوں نے کسی بھی کمپرومائز کو قبول نہیں کیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم ہر کمپرومائز کو قبول نہیں کرتے، اور آخرت کے معاملے میں کمپرومائز کو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ صحابہ کا معاملہ الٹا تھا، وہ آخرت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مکے کی تپتی ہوئی ریت پر دوپہر کے وقت ان کا آقا امیہ ابن خلف انہیں لے آتا اور زمین پر لٹا دیتا، اور بڑی بھاری پتھر چٹان ان کے سینے پر رکھ کر انہیں گھسیٹتا تھا اور کہتا تھا یا تو دین سے ہٹ جا، لات و عزا کی پوجا کر، لات و عزا اس زمانے کے بتوں کے نام ہے، لات و عزا کی پوجا کر، دین سے ہٹ جا، یا پھر اسی حال میں مر جا۔ لیکن انہیں حضرت بلال حبشی کو دنیا کی حقیقت کا علم تھا کہ دنیا تو مچھر کے پر کے برابر نہیں، اس کی قیمت مردار بکری سے بھی زیادہ بدتر ہے، لہذا انہوں نے آخرت کے معاملے میں کمپرومائز کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یعنی میں اس حال میں مر تو سکتا ہوں لیکن میں لات و عزا کی پوجا نہیں کر سکتا۔ آخرت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کو حضرات صحابہ نے قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہم جان دے سکتے ہیں لیکن ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ ذرہ برابر کسی کمپرومائز کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اس حقیقت کو ہمیں بھی اپنے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں جس کو ہم نے اپنے دل و دماغ میں اس طرح سوار کر رکھا ہے کہ اگر 2 پیسے ضائع ہو جائے تو ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتا ہے، 10 بار اس کو چیک کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اور روزانہ فجر کی نماز قضا ہوتی ہے یا چھوٹ جاتی ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ 2 روپے کی تو قیمت ہے لیکن فجر کی نماز کی ہمارے پاس کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی محبت اور حقیقت ہمارے دل میں گھر کر چکی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ کے احکام کی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی محبت، آخرت کی محبت، جنت کی محبت سے ہمارے دل خالی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں پر گناہ کرتے ہیں اور ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا، اور 2 روپے چھوٹ جائے تو رونا آ جاتا ہے، لاکھوں روپے چھوٹ جائے، کسی کی گم ہو جائے تو اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے۔ اتنے واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے، اس لیے اس کو ایڈمٹ کرنا پڑا ہاسپٹل میں کہ اس کے اتنے لاکھ روپے ضائع ہو گئے۔ تو لاکھ روپے کی تو قیمت ہے اور فجر کی کوئی قیمت نہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے 2 رکعت کی سنت کی فضیلت یہ بیان کی ہے کہ فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت نماز دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، وہ لاکھوں روپے سے بہتر ہے، جس لاکھوں روپے کے چھوٹنے پر آدمی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے۔ اور 2 رکعت فجر سے پہلے کی سنت چھوٹتی ہے، ہمارے دلوں پر اثر بھی نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جو پورے سال میں ایک بار بھی سنت نماز نہیں پڑھتے؟ کتنے لوگ ہیں جو ہفتے بیت جاتے ہیں اور فجر کی نماز میں نہیں آتے، سوتے رہتے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، چھوٹ رہی ہے، احساس نہیں ہے۔ 2 روپے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ مسجد میں آنے کے لیے ٹائم نہیں، بازار کے لیے بے حد ٹائم، 10 12 گھنٹے بازار کے لیے ٹائم ہے، مسجد کے لیے 10 منٹ ٹائم نہیں ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسجد کی محبت آخرت کی محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت دل میں آ گئی۔ دنیا کے لیے 12 گھنٹے خرچ کرنا آسان ہے، اور دین کے لیے، آخرت کے لیے، اپنی جنت کے لیے، اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے 10 منٹ تو دور کی بات، 2 منٹ دینا بھی مشکل ہے۔ یہ سب ہمارے دلوں کے وہ تصورات ہیں جن کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر دل میں دنیا کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ کچھ بھی نہیں ہے، بے قیمت دنیا ہے، اور آخرت کی محبت اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہو گیا، پھر ایمان پر، اعمال پر کھڑا ہونا اور گناہوں سے بچنا آسان ہے۔ پھر وہ بندہ گناہوں سے نفرت کرتا ہے، اعمال کا شوق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اگر یہ حقیقت ابھی دلوں میں پیدا نہیں ہوئی تو گناہوں کا شوق پیدا ہوتا ہے اور اعمال سے نفرت ہوتی ہے۔ کہتا تو نہیں ہے لیکن اس کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اس کو فجر کی نماز سے نفرت ہے، اس کو بستر عزیز ہے، اس کو سونا عزیز ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیزوں پر
محنت کرنے کی ضرورت ہے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. تنہائیوں میں بیٹھ کر ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. دنیا کی مثال سمندر کے قطرے کی طرح ہے. اگر آپ انگلی ڈبائیں سمندر میں تو آپ کے ہاتھ پر صرف ایک قطرہ لگے گا. یہ ایک قطرہ ہے، پوری دنیا کی زندگی کی مثال ہے. باقی پورا سمندر وہ آخرت کی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی. یہ محدود اور مختصر زندگی ہے. آج کی صبح تو ہم نے دیکھی ہے، لیکن شام کا کسی کو پتہ نہیں ہے. اللہ مجھے آپ کو اس حقیقت کو سمجھ کر آخرت کی فکروں اور تیاریوں کے ساتھ اور اللہ کے سامنے احساس جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا